سوچئے ایک شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں لوگوں سے ملتا ہے، مسکراتا ہے، امن کی بات کرتا ہے اور جاتے جاتے اپنی بھتیجی سے صرف ایک جملہ کہتا ہے، حج کے کاغذات تیار رکھنا، واپس آ کر دستخط کر دوں گا۔ لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ دستخط اب کبھی نہیں ہوگی۔ چند گھنٹے بعد باجوڑ کی ایک سڑک پر گولیوں کی آواز گونجتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں اور زمین پر ایک ایسا شخص پڑا ہوتا ہے جس نے پوری زندگی کتاب، قرآن اور امن کو اپنا ہتھیار بنایا تھا۔ لیکن آخر وہ کون تھا؟ کیوں ہزاروں لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں؟ شیخ خانہ گل کے گھر میں 1980 میں پیدا ہونے والے اس بچے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اس کا نام صرف ایک عالم دین کے طور پر نہیں بلکہ امن، علم اور خدمت کی علامت کے طور پر لیا جائے گا۔ آخر مولانا خانزیب کون تھے؟ ایک عالم دین، ایک مصنف، ایک سیاستدان، ایک سماجی کارکن، یا ان سب سے بڑھ کر ایک ایسا انسان جس نے اپنی نژدی کی قیمت اپنی جان سے ادا کی؟ کچھ سرزمین ایسی ہوتی ہے جہاں لوگوں کی زندگی کا پہلا سبق امن نہیں بلکہ خوف ہوتا ہے، جہاں بچے کھیلنے سے پہلے دھماکوں کی آواز پہچاننا سیکھ جاتے ہیں، جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے صرف کامیابی کی نہیں سلامتی کی دعا بھی مانگتی ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر اندھیرے میں کوئی نہ کوئی چراغ ضرور جلتا ہے۔ وہ مولانا خانزیب تھے۔ 1980 میں باجوڑ کی تحصیل ناوگئے میں پیدا ہونے والے خانزیب شاید خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک دن ان کی آواز ہزاروں لوگوں کی امید بن جائے گی۔ ایک مذہبی گھرانے میں پرورش پانے والے خانزیب نے دینی تعلیم حاصل کی، مگر ان کی تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے معاشرے کو بھی پڑھا اور اپنے لوگوں کا درد بھی پڑھا۔ انہوں نے ان بچوں کی آنکھیں دیکھی جن کے خواب دہشت گردی نگل چکی تھی۔ مولانا خانزیب اکثر کہا کرتے تھے کہ معاشرے اس لیے تباہ نہیں ہوتی کہ وہاں برے لوگ موجود ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی تباہ ہوتے ہیں کہ اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے خاموش رہنے سے انکار کر دیا۔ ان کی تقریروں میں نفرت نہیں تھی، ان کی گفتگو میں انتقام نہیں تھا، ان کی زبان پر صرف ایک مطالبہ تھا، امن۔ وہ کہتے تھے کہ اگر باجوڑ کے بچوں کو بھی وہی امن مل جائے جو ملک کے دوسرے علاقوں کے بچوں کو حاصل ہے تو یہ خطہ دوبارہ علم، تجارت اور ترقی کا مرکز بن سکتا ہے۔ جب پوری خیبر پختونخوا میں امن کے لیے مختلف آوازیں اٹھنے لگے تو مولانا خانزیب بھی ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے خیبر امن جرگے میں شرکت کی۔ وہاں ان کا پیغام واضح تھا، دہشت گردی کسی ایک قبیلے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس کا حل بھی پوری قوم کی اتحاد میں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جرگہ صرف قبائلی روایت نہیں بلکہ مکالمے کی سب سے خوبصورت شکل ہے، جہاں بندوق خاموش ہوتی ہے اور دلیل بولتی ہے۔ مولانا خانزیب نے سیاست کو اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے سیاست کو عوامی خدمت کا راستہ سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اسمبلیوں میں عوام کی آواز نہ پہنچے تو محرومیت بڑھتی جاتی ہے، اس لیے وہ عوامی مسائل، تعلیم، انصاف، ترقی اور امن کو اپنی سیاست کا محور بناتے رہے۔ مولانا خانزیب کی زندگی کا سب سے روشن باب امن کے لیے جدوجہد تھا۔ ان کے نزدیک امن صرف جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں بچے خوف کے بغیر اسکول جائے، تاجر اطمینان سے اپنا کاروبار کرے، کسان اپنے کھیتوں میں کام کرے اور ہر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں امید رکھ سکے۔ باجوڑ کئی برسوں تک بدامنی، دہشت گردی اور خوف کے لپیٹ میں رہا۔ دھماکوں کی آوازیں معمول بن چکی تھی اور لوگوں کی زندگی بے یقینی کا شکار تھی۔ اسی وقت میں جب بہت سے لوگ خاموش تھے، مولانا خانزیب نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر محفل میں، ہر احتجاج میں، ہر خطاب میں ایک ہی بات دہراتے تھے کہ دہشت گردی نے سب سے زیادہ نقصان عام انسان کو پہنچایا ہے، اس لیے امن کے لیے آواز اٹھانا صرف ریاست کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ ان کا یقین تھا کہ بندوق کبھی بھی کسی معاشرے کو خوشحال نہیں بنا سکتی۔ علم، شعور، برداشت، انصاف اور مکالمہ ہی وہ راستے ہیں جو قوموں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مولانا خانزیب ہمیشہ نوجوانوں کو قوم کا مستقبل قرار دیتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ اگر نوجوان قلم اٹھائیں گے تو بندوق خود بخود بے معنی ہو جائیں گی، اگر نوجوان تعلیم کو اپنا راستہ بنائیں گے تو انتہا پسندی اپنی طاقت کھو دے گی۔ اس لیے وہ ہر احتجاج میں نوجوانوں کو تعلیم، شعور، برداشت اور مثبت کردار کی تلقین کرتے تھے۔ مولانا خانزیب کے نزدیک امن صرف جانوں کے تحفظ کا نام نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا، نہ اسکول آباد ہوں گے، نہ کاروبار ترقی کرے گا، نہ سرمایہ کاری آئیں گی، نہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر باجوڑ کو ترقی دینی ہے تو سب سے پہلے امن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ 10 جولائی 2025 مولانا خانزیب امن مارچ کے مہم پر نکلے۔ ہر بازار میں لوگوں سے مل رہے تھے، انہیں مارچ میں شرکت کی دعوت دے رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ شنڈئی موڑ کے مقام پر چند سیکنڈ اور پھر گولیوں کی مسلسل آواز، سب کچھ چند لمحوں میں ختم ہو گیا۔ مولانا خانزیب زمین پر تھے، امن کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ انسان کی عمر ختم ہو سکتی ہے مگر اس کا نظریہ نہیں۔ مولانا خانزیب آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن باجوڑ کی ان راستوں میں جہاں وہ امن کی بات کرتے تھے، ان مسجدوں میں جہاں وہ اتحاد کا درس دیتے تھے، ان نوجوانوں کے دلوں میں جہاں وہ امید جگاتے تھے، ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے۔ شاید اس لیے تاریخ ہمیشہ بندوق اٹھانے والوں کو نہیں بلکہ امن کی بات کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے، اور مولانا خانزیب انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔